أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب
لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جس سورہ کا ہم آغاز کریں گے وہ قرآن پاک کی 23ویں سورت یعنی 23rd، اور یہ مکی سورت ہے اور نام ہے اس کا سورہ المؤمنون. سورہ المؤمنون کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا زمانہ نزول مکے کا درمیانی دور ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب سورہ مؤمنون کی آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی کی جو نزول کی کیفیت ہوتی ہے اسے دیکھ رہے تھے، اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہوئے تو انہوں نے یہ فرمایا، یہ جو ابتدائی آیات ہم پڑھیں گے ان کے بارے میں یہ فرمایا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ پڑھ رہی ہوں. مجھ پر اس وقت 10 ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں کہ اگر کوئی ان کے معیار پر پورا اتر جائے تو یقیناً جنت میں جائے گا. یہاں پہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی ابتدائی آیات سنائیں. انشاءاللہ سورت کا آغاز کرتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑا سا اس کے مضامین پر مضامین کے خلاصے پہ روشنی ڈال لیتے ہیں کہ آغاز کلام جو ہوتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ 10 آیات جو تھیں کہ اس میں ان لوگوں کی صفات بیان کی گئیں جنہوں نے اللہ کے پیغمبر کی بات کو مان لیا اور اپنے اندر ان صفات کو پروان چڑھا رہے ہیں. ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں کی فلاح یعنی کامیابی کے مستحق ٹھہریں گے. ان آیات کے بعد پھر انسان کی پیدائش، آسمان و زمین کی پیدائش، نباتات اور حیوانات کی پیدائش اور دوسرے جو کائنات کے سائنز ہیں، نشانیاں ہیں، ان کی طرف توجہ دلائی گئی کہ جس میں توحید کا اقرار اور یہ بات ہے کہ جن حقیقتوں کو ماننے کے لیے تم سے پیغمبر کہہ رہا ہے ان حقیقتوں کے اوپر تمہاری اپنی باڈی، اپنا سسٹم، تمہارا اپنا وجود اور یہ پورا نظام جو اس کائنات میں چل رہا ہے یہ اس کے اوپر گواہ ہے، بات کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. پھر اس کے بعد انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کے قصے شروع کیے گئے، ایک کے بعد ایک قصے آتے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ان کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اعتراضات آ رہے ہیں، پہلے بھی انبیاء کے اوپر جاہلوں نے اسی طرح کے اعتراضات کیے تھے، لیکن تم دیکھ لو کہ تاریخ کا سبق کیا بتا رہا ہے کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا. اور یہ چیز جو نبی آج پیش کر رہے ہیں یہ کوئی نرالی چیز نہیں ہے جو دنیا نے کبھی نہ سنی ہو، ایسی چیز انبیاء پیش کرتے رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر یہ بات آئی کہ تمام انبیاء ایک ہی امت کے لوگ تھے. یہ والی بات پہلے بھی ہم نے پیچھے پڑھی ہے، اس بات کو دوبارہ یہاں پہ کہا گیا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اہل مکہ کو، کیونکہ مکی صورت ہے، اہل مکہ کو مختلف پہلوؤں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر مطمئن کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ بھی ڈراوا بھی دیا گیا کہ جو تمہارے اوپر سختیاں یا آزمائشیں آ رہی ہیں، اور اس زمانے میں قحط آیا تھا، تو یہ قحط جو تمہارے پر نازل ہوا یہ بھی ایک تنبیہ ہے اس سے اس بات کی کہ ابھی سنبھل جاؤ، راہ راست پہ آ جاؤ تو اللہ اپنی رحمت کے دامن میں تمہیں سمیٹ لے گا.
اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مومنین کو ہدایت دی گئی ہے کہ یہ لوگ تمہارے مقابلے میں کیسا ہی برا رویہ اختیار کریں لیکن تم اچھا ہی رویہ اختیار کرو. شیطان کبھی تم کو جوش میں لا کر برائی کا جواب برائی سے دینے پہ آمادہ نہ کر پائے. اچھا، اب ہم انشاءاللہ سورہ المؤمنون کی آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم ابتدائی جو 11 آیات ہیں ان کا ترجمہ رکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومن یقیناً فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں عاجزی کرنے والے ہیں اور جو لغو باتوں سے منہ موڑنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلا شبہ ان کی بابت ان پہ کوئی ملامت نہیں. پھر جو شخص ان کے علاوہ تلاش کرے تو ایسے لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں. اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. آیت نمبر 11 تک کا ہم نے ترجمہ رکھا ہے. آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے. ابتدائی آیات کی تشریح کے لیے میں نے تینوں تفاسیر سے استفادہ کیا جو اردو کی مختصر تفسیر کنگ فہد پرنٹنگ پریس کی طرف سے چھپی ہوئی ہے اس کو بھی ساتھ رکھا ہے، اور تفہیم القرآن کو بھی اور تفسیر ابن کثیر کو بھی. کچھ الفاظ کے معنی تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ، اختلاف بھی نہیں کہیں گے بلکہ مزید ایکسپلینیشن کے ساتھ آپ کو دیگر تفاسیر سے مل جاتے ہیں تو بات زیادہ کھل کے اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ ان تینوں کے ساتھ ملا کے آپ کو بیان کروں. سب سے پہلی آیت آ رہی ہے کہ قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے مومنین نے. اچھا دیکھتے ہیں کہ افلاح کیا ہے، فلاح کیا ہے. لکھا ہوا ہے کہ فلاحن کے معنی چیرنا، کاٹنا. کاشتکار کو بھی فلاح کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کو چیر کر اس میں بیج بو دیتا ہے. اور مفلحن جو لفظ ہے فلاح سے مفلحن بنا. مفلحن یعنی کامیاب بھی وہ ہوتا ہے جو مشکلوں کو کاٹتے ہوئے اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے. مشکل راستے کو کاٹتے ہوئے اس میں سے رستہ بناتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، یا کامیابی کی راہیں اس کے لیے کھل جاتی ہیں، اس پہ بند نہیں ہوتی. ایک جگہ فلاح کے معنی یہ لکھے ہوئے ہیں کہ کامیابی اور خوشحالی، اور یہ لفظ اپوزٹ ہے یعنی ضد ہے، گھاٹے اور نامرادی کے معنی کی ضد ہے یہ. یعنی فلاح کا مطلب ہوا کہ ایک شخص کامیاب ہوا، اپنی مراد کو پہنچا، خوشحال ہو گیا، اس کی کوشش کامیاب ہو گئی، اس کی حالت اچھی ہو گئی. اور اس کا جو اپوزٹ ہے جو خسران ہے اس کا مطلب یہ نہیں اپوزٹ ہو گیا کہ اپنی مراد کو نہیں پہنچا، خوشحالی نہیں بلکہ اس کے پاس بدحالی آ گئی، اس کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی، اس کی حالت بری ہو گئی. یہ اس کے اپوزٹ ہو گیا. کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ اپوزٹس کے ذریعے سے لفظ کے معنی ہمیں زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں. اس لیے ہم نے آپ کے سامنے دونوں چیزیں رکھ دیں. اب دیکھتے ہیں کہ ایک مومن جو ہے وہ خسران سے بچ کر، نقصان سے بچ کر کامیابی تک کیسے پہنچ سکتا ہے. آئیے یہ دیکھتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ قد افلح سے آغاز کیا گیا کلام کا. اب ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو افلح کہا گیا، مومنین کو فلاح مل گئی، وہ کون سی کامیابی ہے. لکھا ہے کہ شریعت کی نظر میں کامیاب وہ ہیں جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور اس کے بدلے میں آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق قرار پائے. اس کے ساتھ دنیا کی سعادت، دنیا کی کامیابی بھی میسر آ جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی تو آخرت ہی کی کامیابی ہے. گو دنیا والے اس کے برعکس سمجھتے ہیں، یعنی اپوزٹ سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیاوی آسائشیں جس شخص کو مل گئیں تو وہ کامیاب ہو گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنین کو خوشخبری سنائی ہے کہ وہ فلاح پا جائیں گے جن کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی. یعنی معنی یہ کہ دنیا میں بظاہر اگر لوگوں کو نظر آ رہا ہو کہ وہ کامیاب نہیں ہیں لیکن اصل میں وہ کامیاب ہوں گے. اسی بات کو اچھی اور زیادہ کلیئر آپ اس میں دیکھیے تفہیم القرآن میں کیا لکھا ہے، اس سے اور کلیئر ہو گیا کہ اس وقت ایک طرف جس وقت یہ آیات نازل ہوئیں اس وقت ایک طرف دعوت اسلامی کے مخالف جو سرداران مکہ تھے ان کی دیکھی کہ کیا حالات تھے. دنیا کی نگاہ میں کیا وہ کامیاب تھے یا وہ ناکام تھے. آپ دیکھیں دنیا کی نگاہ میں وہ کیسے کامیاب تھے. ان کی تجارتیں چمک رہی تھیں، ان کے پاس دولت کی ریل پیل تھی، دنیا کی خوشحالی کے سارے لوازم ان کو میسر تھے. اور دوسری جانب دیکھیں کہ جو اللہ کا نام لے رہے تھے، جو مومنین تھے،
ان میں تو پہلے ہی غریب اور خستہ حال تھے، اور ان میں جو بعض اچھے کمانے والے بھی تھے یا اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بیٹے تھے، بیٹیاں یا بیٹے تھے، جو کہ پہلے اسلام لانے سے پہلے اپنے کاروبار میں بڑے کامیاب تھے، ان کو بھی قوم کی جو مخالفت تھی اس نے بدحال کر دیا تھا۔ ہم نے کتنے قصے پڑھے ہیں صحابہ کرام کے، صحابیات کے، کہ ان کے گھر والوں نے ان کے ساتھ پھر کیا سلوک کیا تھا اسلام لانے کے نتیجے میں۔ تو دنیا کو کیا نظر آ رہا تھا کہ یہ سب جو ہیں یہ لوگ، ان کو تو اور زیادہ نقصان ہی ہوا مومن بننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد۔ لیکن یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے انداز دنیا کے غلط ہیں، کیونکہ دنیا کے لوگوں کی نگاہ جو ہے بہت قریب کے منظر کو دیکھتی ہے، دور نہیں دیکھ پاتی، اور دنیا کے لوگ اپنی اس عارضی خوشحالی کو ہی فلاح سمجھ لیتے ہیں۔ لیکن دراصل یہ نہیں ہے فلاح، بلکہ یہ تو خسران ہے، یعنی ناکامی ہے، نقصان ہے۔ اور جو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو ناکام اور نامراد سمجھ رہے ہو، نہیں، دراصل وہ کامیاب اور بامراد ہیں۔ لہٰذا یہاں ایک الٹا معیار پیش کیا گیا، دنیاوی لحاظ سے ایک الٹا معیار، الٹا اس لیے کہا کہ دنیا جس بات کو معیار سمجھتی ہے اسے ایک الٹ معیار دیا گیا، اور کیا ہمیں بتایا گیا کہ اس دعوت حق کو مان کر ان لوگوں نے کوئی خسارے کا سودا نہیں کیا، نقصان کا سودا نہیں کیا، بلکہ وہ چیز پائی ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں ان کو خوشحالی دے گی۔ اور کچھ وقت نہ گزرا تھا کہ دنیا نے یہ دیکھ لیا کہ انہی خستہ حال لوگوں نے دنیا میں کس طرح سے کامیابی پائی، اور انشاءاللہ العزیز آخرت میں تو کامیابی ان کی یقینی ہے۔ اب اگلی آیات میں مومنین کی صفات شروع ہوئیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں۔ سب سے پہلی چیز آئی کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں گے خشوع کے معنی کیا ہیں۔ خشوع کے اصل معنی ہے کسی کے آگے جھک جانا، دب جانا، اظہار عجز و انکسار کرنا۔ عجز و انکسار کا مطلب ہوتا ہے ہمبلنس۔ اس کیفیت کا تعلق دل سے بھی ہے اور جسم کی ظاہری کیفیت سے بھی ہے۔ دل کے خشوع کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی ہیبت اور عظمت سے انسان کا دل ڈر جائے یا مرعوب ہو جائے، اور جسم کا خشوع یہ ہے کہ وہ اس کے سامنے سر جھکا دے، اعضاء اس کے ڈھیلے پڑ جائیں، اس کی نگاہیں نیچی ہو جائیں، اس کی آواز دب جائے، اور اس کے اوپر ایسے آثار آ جائیں جیسے کہ وہ اس سے رعب میں ہے۔ اچھا، اب اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ صلاۃ ادا کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیلتا جا رہا ہے۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر بھی خشوع طاری ہوتا۔ دیکھیے، اس سے یہ بات پتہ چلی۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ خشوع سے مراد کیا ہے، دل کا خشوع اور اپنے جو جسم ہے اس کا خشوع۔ اب دل کے خشوع پہ پہلے بات کرتے ہیں۔ قلبی یکسوئی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جان بوجھ کر خیالات اور وسوسے جو آتے ہیں ان سے اپنے دل کو محفوظ رکھے، یعنی جان بوجھ کر اپنے دل میں یہ نہ لائے خیالات۔ خود بخود آئے تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کرنا ہے، لیکن جان بوجھ کر نہ لے کر آئے، اس کے بجائے اللہ کی عظمت کا نقش اپنے دل میں بٹھانے کی کوشش کرے کہ میں کتنی بڑی ہستی کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ اچھا، جسم کی یکسوئی، جسم کا خشوع کیا ہے کہ ادھر ادھر نہ دیکھے جب صلاۃ ادا کر رہا ہو، کھیل کود نہ کرے، بالوں اور کپڑوں کو سنوارنے میں نہ لگا رہے، بلکہ خوف اور خشیت اور عاجزی کی ایسی کیفیت طاری ہو جیسے عام طور پر بادشاہ یا کسی بڑے شخص کے سامنے طاری ہوتی ہے۔ لیکن یہ بھی سب میں تفسیر میں سے پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے، مختلف تفاسیر میں سے۔ اب تفسیر ابن کثیر میں دیکھتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے کہ ہمیں کیسے یہ خشوع حاصل ہوگا۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نماز میں خشوع اسے حاصل ہو سکتا ہے جس کا دل نماز کے لیے فارغ ہو چکا ہو اور دوسری چیزوں سے نکل جائے اس کا دل، اور نماز میں مشغول ہو جائے اور نماز کو دوسرے کاموں پہ وہ ترجیح دیتا ہو، یعنی پریفرنس دیتا ہو۔ پھر اس صورت میں نماز اس کے لیے راحت اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث بن جاتی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، مجھے خوشبو اور عورتوں سے محبت ہے اور نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی گئی ہے۔ یہاں پہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ یہاں ایک بات کو تھوڑا سا کلیئر کر دوں، کوئی اشتباہ دل میں نہ رہے، کہ عورتوں سے مراد اپنی بیویاں ہیں۔ تو خوشبو اور یعنی وائف کے ساتھ لو، یہ دو فیکٹر ہوئے، اور تیسری چیز صلاح۔ ان تین چیزوں کو دنیا کی دیگر تمام چیزوں کے میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی الگ کر کے اور ہمارے سامنے یہ بتایا کہ ان میں کیا رکھا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، قرۃ عینی۔ اور قرۃ عینی کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک، کہ ان چیزوں میں خوشی اور سکون ملتا ہے۔
تو یہ ہم نے خشوع کے بارے میں پڑھا. اچھا اب ایک بات دیکھتے ہیں, بہت سے لوگوں کا یہ سوال آتا ہے, اسے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی جب ہم صلاۃ ادا کرنے شروع کرتے ہیں تو خود بخود خیالات آنے لگتے ہیں اور خشوع ختم ہوتا ہے. آئیے اس بارے میں بھی دیکھ لیتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ پہلی بات تو یہ ظاہری طور پر آپ خشوع طاری کرنے کی کوشش کریں, اپنی سے پوری کوشش کریں, لیکن لکھا ہوا ہے کہ آدمی نماز میں جان بوجھ کر غیر متعلق باتیں سوچنے سے پرہیز کرے, لیکن بغیر ارادے کے ذہن میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. یہ انسان کی نفس کی کمزوری ہے. اس صورت میں کیا کرے؟ آدمی کی پوری کوشش یہ ہو کہ صلاۃ ادا کرتے وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو, اور جو کچھ زبان سے کہہ رہا ہو وہ اس کے دل سے نکل رہا ہو. پھر اس دوران میں اگر بے اختیار دوسرے خیالات آ جائیں تو جس وقت بھی آدمی کو اس کا احساس ہو کہ خیالات کی طرف میں بھاگ رہا ہوں, اسی وقت ان سے توجہ ہٹا کر پھر اپنی نماز کی طرف توجہ پھیر لے, اور دوبارہ ایسا ہو تھوڑی دیر بعد تو دوبارہ سے توجہ ہٹا کے پھر نماز کی طرف پھیر لے, تیسری دفعہ ہو تو پھر ایسے ہی کر لے. مطلب یہ کہ مایوس نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ میں تو اچھی صلاۃ ادا کر ہی نہیں سکتا. نہیں, یہ خیالات آئیں گے, بس اس کا کام یہ ہے کہ پھیر کر توجہ دوبارہ صلاۃ کی طرف دل کو لگانے کی کوشش کرتا رہے. اب آگے ہم چلتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں صلاۃ میں خشوع عطا فرمائے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون, جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں. آئیے اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ لغو کیا ہے. لام غین واو, ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس کا کوئی فائدہ نہ ہو یا اس میں دینی یا دنیاوی نقصانات ہوں تو وہ لغو ہو جائے گا. اچھا دوسری جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لغو ہر اس بات اور کلام کو کہتے ہیں جو فضول, لا یعنی اور لا حاصل ہو, جن باتوں کا یا کاموں کا کوئی فائدہ نہ ہو, جن سے کوئی مفید نتیجہ نہ نکلے, جن کی کوئی حقیقی ضرورت نہ ہو. یہ سب لغویات میں آ جاتے ہیں. لکھا ہوا ہے کہ مومنین جو ہوتے ہیں وہ لغویات سے دور رہتے ہیں. اس سے کیا لکھا؟ ہاں ایک اور جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ لغویات شرک, گناہ اور ایسے تمام قول اور فعل پہ مشتمل ہے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہو اور جن سے گناہ ہو رہا ہو. اچھا اب اس میں سے بچنے کے لیے کیا کہا گیا؟ مومنین اس میں ان سے دور رہتے ہیں. لکھا ہے کہ مومنین کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے. جہاں ایسی باتیں ہو رہی ہوں یا ایسے کام ہو رہے ہوں وہاں وہ جاتے ہی نہیں ہیں, جانے سے پرہیز کرتے ہیں, اس میں حصہ لینے سے پرہیز کرتے ہیں. لیکن اگر کہیں ایسی چیزوں سے سابقہ پیش آ ہی جائے تو پھر وہ کترا کے نکل جاتے ہیں, مطلب اگنور کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. اسی طرح سورہ الفرقان میں بھی یہ بات آتی ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. سورہ فرقان میں یہ بات اس طرح کہی گئی کہ جب لغو پہ سے گزرتے ہیں تو وہ مہذب طریقے سے گزر جاتے ہیں. اب لکھا ہے کہ یہ چیز جسے اس مختصر سے فقرے میں بیان کیا گیا ہے دراصل مومن کی اہم ترین صفات میں سے ہے. لغو سے دور رہنا. مومن وہ شخص ہوتا ہے جسے ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے اور جس چیز کو زندگی اور عمر اور وقت کے مختلف ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے اصل میں وہ تو امتحان کے لیے دی گئی مدت ہے. لہٰذا اس کی جو تھنکنگ اور اس کی جو لائف سٹائل ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ احساس اس کو رہتا ہے جس طرح کہ ایک اسٹوڈنٹ کو یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے امتحان دینا ہے اور میں امتحان دے کے اچھا امتحان میں لکھ کر امتحان حال سے باہر نکلوں. وہ امتحان حال میں بیٹھ کر ادھر ادھر وقت ضائع نہیں کرتا. اسی طرح ایک مومن بھی اس دنیا کے اندر اپنا وقت فضول کی چیزوں میں ضائع نہیں کرتا. اچھا ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے جس کا فوراً ہی جواب یہاں تفسیر میں مل گیا. سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ مومن مرد اور مومن عورت انتہائی سنجیدہ سے اور بورنگ قسم کے لوگ ہوں گے, ان کی زندگی میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوگی؟ لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں تفسیر میں لکھا ہے کہ مومن اور مومنہ پاکیزہ مزاج, خوش اخلاق, خوش ذوق انسان ہوتے ہیں. بیہودگیوں سے ان کی طبیعت کو کسی قسم کا لگاؤ نہیں ہوتا, بیہودہ گوئی سے, بیہودہ باتیں کرنے سے. لیکن وہ مفید باتیں کرتے ہیں, فضول گپے نہیں ہانکتے, لیکن مزاح لطیف قسم کے مذاق یعنی اچھے مذاق, گڈ جوکس وہ کرتے ہیں. گندے مذاق وہ نہیں کرتے, مسخرہ پن وہ برداشت نہیں کرتے. لیکن یہ جو تفریحی گفتگو یا تفریح کی چیزیں, تفریح کے مختلف آئٹمز جن کو وہ اختیار کرتے ہیں وہ اپنی زندگی میں ضرور اختیار کرتے ہیں تاکہ زندگی کا ہلکا پھلکا رنگ رہے. لیکن وہ ان چیزوں کو اپنا مشغلہ نہیں بناتے, ان چیزوں کو اپنا ٹائم پاسنگ نہیں بناتے کہ ہر وقت یہی کر رہے ہوں. لکھا ہے مومنین کے لیے ایسی سوسائٹی ایک مستقل عذاب ہوتی ہے جس میں ہر وقت کانوں کے اندر
گالیاں، غیبتیں، تہمتیں، جھوٹی باتیں، گندی فحش گفتگو، گندے گانے، یہ تمام کی تمام چیزیں پورے وقت ہو رہی ہوں، تو ایک مومن کے لیے، اس کے دل کے لیے، کیونکہ اس کے دل میں ایمان ہوتا ہے نا، تو اس کے دل کے لیے ایک ایسی سوسائٹی عذاب بن جاتی ہے۔ اور دیکھیں ان مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی جب امید دلائی تو کیا الفاظ کہیں، ایک جگہ ہم نے پڑھا کہ جنت کا جہاں بیان ہے وہاں آتا ہے لا تسمع فیہا لاغیہ، وہاں تو کوئی لغو بات نہ سنے گا، یعنی جنت ایسی جگہ ہے جہاں پہ لغویات ہوں گی نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مومنین کو یہ لغویات اپنے دل سے پسند نہیں آتی ہیں، اور جنت میں وہ خوش ہو جائیں گے، وہاں پہ کوئی لغو بات ہوگی نہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، لغو کے بعد جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اب زکوٰۃ سے یہاں دونوں چیزیں لے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ سے مطلب فرض زکوٰۃ بھی ہے، لیکن کیونکہ یہ مکی صورت ہے اس وقت زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، تو علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہاں زکوٰۃ سے مراد نفس کا تزکیہ، نفس کو پاک کرنا، اور اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو پاک کرنا، یہ بھی اس کے اندر اس مطلب میں شامل ہو گیا، دونوں مطلب آگے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون۔ اب اس کو ہم دیکھتے ہیں، پرائیویٹس کی حفاظت کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ اس کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو یعنی عورہ کو چھپا کر رکھتے ہیں، اور یعنی سے پرہیز کرتے ہیں، یعنی کھولتے نہیں ہیں جسم کے حصوں کو دوسروں کے سامنے۔ دوسرا مطلب یہ کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی جو سیکشول ایکٹس ہیں اس میں آزادی نہیں برتتے، بے لگام نہیں ہوتے، جو اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے بس اسی جگہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم آگے بھی ڈیٹیل کے اندر اس کو پڑھ لیں گے، یہ تو ہم نے صرف لفظ کا ترجمہ پڑھا ہے، اب اگلی جو دو آیتیں ہیں وہ اس کو مزید ایکسپلین کر رہی ہیں، فروجہم حافظون کو مزید ایکسپلین کر رہی ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کے حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے یا ان کنیزوں کے جن کے مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو بلا شبہ ان کی بابت ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے۔ آئیے اس کو ذرا آسان اردو میں سمجھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ مومن وہ ہیں جو حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کا مطلب ہوتا ہے پرائیویٹ پارٹس، اور اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا۔ وہ اپنی بیویوں اور اپنی کنیزوں جنہیں اللہ نے ان کے لیے حلال قرار دیا ہے اس کے علاوہ اس کام کو نہیں کرتے، اور دوسروں اس کے علاوہ دوسری کوئی طلب بھی ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ اس بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو کیٹیگریز ایسی ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے سیکشول ایکٹ۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک تو ہوئی کیٹیگری ازواج، دوسری کیٹیگری ہوئی ما ملکت ایمانکم۔ ما ملکت ایمانکم وہ کنیز ہے یا لونڈی ہے جو اس کی ملک میں دے دی گئی، یعنی جسے وہ اون کرتا ہے۔ تو ان دونوں کیٹیگریز کے ساتھ جو سیکچول انٹرکورس ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اور یہ حلال ہے اسلام میں۔ کنیز کے بارے میں جو ڈیٹیل ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی جب سورہ نور پڑھیں گے تو اس میں ہم پڑھ لیں گے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جو لوگ اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی کون ہیں؟ عادون ہیں، یعنی دو کیٹیگری کے علاوہ جو لوگ کسی اور جگہ اس فعل کو کریں گے وہ عادون ہوں گے، زیادتی کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، ہم ان کی نسلوں کو، سب کو محفوظ رکھے رب العالمین اس برائی سے، آمین۔ اور آگے چلتے ہیں اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔ امانات کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ امانات کا لفظ جامع ہے ان تمام امانتوں کے لیے جو اللہ نے یا معاشرے نے یا افراد نے کسی شخص کے سپرد کی ہوں۔ امانات کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ امانات سے مراد یہ ہے کہ جو ڈیوٹی فرض کی گئی ہو آپ پہ، اور راز کی کوئی باتیں آپ کو دی گئی ہوں وہ بھی امانتیں ہیں۔ مال کو کسی نے آپ کو دیا امانت کے طور پہ وہ بھی امانت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد اور انسانوں سے کیے ہوئے عہد یہ سب امانتوں میں شامل ہیں۔ پھر یہاں لکھا ہے کہ کوئی بھی عہد و پیمان جو انسان کسی انسان سے کرتا ہے یا کہ قوم کسی قوم کے ساتھ کرتی ہے وہ سب امانتیں ہیں۔ اور مومن وہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتا اور کبھی اپنے قول سے نہیں پھرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تو فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، معنی ہے جو امانت کی صفت نہیں رکھتا وہ ایمان نہیں رکھتا، اور جو عہد کا پاس نہیں رکھتا وہ دین نہیں رکھتا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ عہد کہتے ہیں پرومسز کو، تو یہ مومنین جو ہے اپنی پرومس کو بھی کیپ کرتے ہیں، اور جو ان کو امانت دی جائے اسے بھی اس کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اس میں کوئی خیانت نہیں کرتے۔ اور جو منافق ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ منافقین
کیا کرتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ہیں منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں امانتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے بعد ان کی صفت آتی ہے کہ وہ اپنی صلاۃ کی نگہبانی کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی حفاظت، جو آداب اس میں سکھائے گئے ان کی حفاظت، اور کس طرح سے نماز کے اراکین، اس کی شرائط ہیں، ان سب کی حفاظت کرتے ہیں، اور جسم اور کپڑوں کو پاک رکھتے ہیں۔ ٹھیک طریقے سے وضو کرنا وہ بھی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ صحیح وقت پہ صلاۃ کو ادا کرنا، ٹال کر نہ پڑھنا، پھر نماز کے تمام ارکان پورے سکون اور اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، جلدی تیزی کے ساتھ نہ کرنا کہ ایک بوجھ کی طرح سے اتار کر پھینک دیا جائے، ایسے نہیں۔ اور پھر جو کچھ صلاۃ کے اندر ادا کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے بندہ اپنے رب سے عرض کر رہا ہو، یعنی کہ خشوع کی کیفیت۔ یہ سب چیزیں صلاح کی حفاظت میں آ گئیں۔ تو ابتدا میں بھی صلاح کے بارے میں آیا کہ اس میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اور آخری صفت بھی ان کی یہی آئی کہ وہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، صلاۃ کو اپنی وقت پہ ادا کرنا۔ تو میں نے عرض کی کہ پھر کون سا؟ فرمایا ثم بر الوالدین، پھر والدین کے ساتھ بر یعنی حسن سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ اب یہ دیکھیے کہ آیت نمبر 11 کیا کہہ رہی ہے کہ جو مومن ساری زندگی ان کاموں کو کرتا رہے گا، اس کے بارے میں فرما دیا گیا کہ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس کے وارث ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کون سی فردوس ہے اور وارث کیسے بنیں گے؟ صحیحین کی حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ترجمہ، جب تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور افضل جنت ہے، اور اسی کے اوپر رحمان کا عرش ہے، اسی سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ تو ہم سب اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسری حدیث آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، اس کی ترجمہ، تم میں سے ہر شخص کے لیے 2 مقام ہیں، ایک مقام جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ اگر وہ مرنے کے بعد جہنم میں داخل ہوگا تو اس کے جنت والے مقام کے اہل جنت وارث ہوں گے۔ یہی معنی ہیں اس ارشاد کے اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہوں گے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوئے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ جنت کے اندر ان کو وراثت میں جنت کے مقام مل جائیں گے۔ جس طرح دنیا کے اندر اگر کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کا جو گھر ہے وہ اس کے وارثین میں تقسیم ہو جاتا ہے، اس پر اس کا کوئی حق نہیں رہتا اور اس کے وارثین کا حق ہو جاتا ہے۔ اس طرح جنت کے اندر وہ مقامات جن کے اوپر پہنچنے والے نہ پہنچ پائے، ناکام ہو گئے اور جہنم میں چلے گئے، تو وہ خالی گھر اور خالی مقامات جو ہیں اس کے وارثین مومنین بن جائیں۔ سوچ کے کیسے خوف آتا ہے کہ کتنی خوفناک بات ہے کہ ہمارے لیے جو جنت کا مقام اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، ہم خدا نخواستہ وہاں تک نہ پہنچ پائیں اور وہ دوسرے لوگوں کو وراثت میں مل جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں اپنے آپ سب کے لیے، ہماری اولاد اور ان کی اولادوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ میں جنتوں کے وہ مقام عطا فرما دے، ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے۔ اگلے مجموعے کی طرف چلتے ہیں۔ آیت نمبر 12 سے ترجمہ پڑھتی ہوں۔ پھر ہم نے اسے ایک محفوظ اور بلا شبہ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا ہے، پھر ہم نے اسے ایک محفوظ قرارگاہ میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم نے نطفے کو خون کی پھٹکی بنایا، پھر ہم نے پھٹکی کو لوتھڑے میں ڈھالا، پھر ہم نے لوتھڑے سے ہڈیاں بنائیں، پھر ہم نے ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی صورت میں بنا دیا، چنانچہ بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب سے عمدہ بنانے والا ہے۔ پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر یقیناً تم یوم قیامت دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور بلا شبہ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان تہ بتہ پیدا کیے، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں ہیں، اور ہم نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بلا شبہ ہم اسے لے جانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔
پھر ہم نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغات اگائے، ان میں تمہارے لیے بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور وہ درخت جو طور سینا میں پیدا ہوتا ہے وہ کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لیے اگتا ہے، اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپایوں میں ضرور سامان عبرت ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، یعنی دودھ، اور تمہارے لیے ان میں کثیر منافع ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار بھی کیے جاتے ہو۔ آیت نمبر 22 تک کا ترجمہ ہے، اور جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں یکے بعد دیگرے آئی ہیں۔ آئیے ان نشانیوں پہ غور کرتے ہیں۔ نشانیوں میں سب سے پہلے انسان کی تخلیق کی نشانی بتا دی گئی کہ اولین ابتدا کس طرح سے ہوئی کہ ہم نے اس کو نطفہ بنایا، نطفتن یعنی اسپرم ہے، اسپرم کے بعد اللہ نے بتایا کہ ہم نے علقہ بنایا، علقہ کہا کہ جمع ہوا خون، یعنی کہ اس اچھلنے والے پانی کو جو اسپرم ہے جو مرد کی پشت سے یعنی پیچھے سے پیٹھ سے اور عورت کی سینے کی ہڈیوں میں سے نکلتا ہے، اس نطفے کو اللہ تعالیٰ نے سیکنڈ اسٹیج دی جو کہ سرخ رنگ کی ایک شکل ہے، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوتھڑا، اردو میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور کہا کہ یہ خون ہوتا ہے، خون ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد علقہ کے ساتھ بعد یہ مدغہ بنا۔ مدغہ کیا ہے؟ کہا کہ اس علقہ کو لوتھڑے میں ڈھالا، یہ گوشت کی بوٹی کی شکل کی چیز ہوتی ہے، ایک ایسا ٹکڑا جس کی کوئی صورت یا شکل نہیں ہے، صرف گوشت کی ایک بوٹی ہے، وہ مدغہ ہے۔ اور مدغہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے عظامہ کہا، یعنی ہڈیاں، لکھا ہوا ہے کہ اسے شکل و صورت دے کر اس ہی میں سے سر، 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور دیگر ہڈیاں اور اعصاب اور رگیں یہ پیدا فرمائیں، تو اگلا اسٹیج اس کا آ گیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا، یہ گوشت جو ہے یہ ہڈیوں کو چھپا دیتا ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ گوشت کی طے کرتے ہیں اور انہیں مضبوط اور طاقتور بنا دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ہم نے اس کو ایک اور ہی صورت میں بنا دیا۔ اس کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے روح کو پھونک دیا، یہ مراد ہے اس سے، اور جب اللہ نے روح پھونک دی تو وہ حرکت کرنے لگا اور ایک نئی ہی صورت بن گیا، ایسی صورت جو کہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اس میں حرکت اور سوچ سمجھ فہم یہ موجود ہے، بہت سارے فیکٹرز آ گئے، یعنی خلقاً آخر سے۔ اچھا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خلقاً آخر سے مراد یہ ہے کہ جب ایک انسان پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد کے جو مراحل ہیں انہیں خلقاً آخر کہا گیا، یعنی کہ بچہ بن کے نکلا، پھر بچے کی حیثیت سے پروان چڑھتے چڑھتے بالغ ہوا، پھر جوان ہوا، پھر ادیر عمر کو پہنچا، پھر بوڑھا ہوا اور پھر بہت بوڑھا ہو گیا۔ یہ جو مختلف سٹیجز ہیں ان کو کہا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کی ابتدا سے لے کے آخر تک کی تمام سٹیجز ہمارے سامنے رکھ دی۔ اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اگلی سٹیج کیا ہوگی، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، جس طرح یہاں تک کی سٹیجز تم جو ہے روزانہ وہ کر رہے ہو، آبزرو کر رہے ہو ایک انسان کی پیدائش سے لے کے بڑھاپے تک کی، اسی طرح یقیناً مرنے کی سٹیج بھی آنی ہے۔ اور اس کے بعد والی سٹیج جو ہے، جو کہ ہم جس کا مشاہدہ نہیں کرتے، تو اس کے بارے میں ہمیں ایمان اور یقین دلایا گیا ہے کہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ تو جس طرح سے اس سے پہلے کی تمام سٹیجز پر ہمارا ایمان ہے کہ ایک نطفے سے لے کے کس طرح سے وہ بڑھاپے تک پہنچتا ہے، پھر مرتا ہے اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اسی طرح اس بارے میں بھی ایمان لے کر آنا ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد پھر ہماری توجہ 7 آسمان کی طرف مبذول کرائی اور آسمان سے نازل ہونے والے پانی کی طرف، اس پانی کو زمین کے اوپر ٹھہرا دیا جاتا ہے، یعنی یہ انتظام بھی اللہ نے کیا کہ سارا پانی فوراً ہی بہہ نہیں جاتا، نہ ختم ہو جاتا ہے، بلکہ وہ چشموں، نہروں، دریاؤں، تالابوں کی صورت میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس عرصے میں بارش نہیں ہوتی یا بارش کم ہوتی ہے، اس عرصے میں بھی یہی پانی جو ہے ہماری ضرورت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے جس کو جو اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ وہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ پھر اسی پانی کے ذریعے سے کھجور، انگور اور ان تمام کے باغ پیدا کیے۔ پھر ایک خاص چیز آئی، شجرہ، کون سا بتایا گیا؟ وہ شجرہ، وہ درخت جو طور سینا سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی ہے۔ اب یہ کون سا ہے درخت؟ اس سے زیتون کا درخت مراد ہے۔ زیتون کا جو آئل ہے وہ تیل کے طور پر، آئل کے طور پر بھی ہوتا ہے، اور جو زیتون ہے خود پھل زیتون، وہ سالن کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات لکھی ہے کہ
تفہیم القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ اس سے مراد زیتون ہے، یہ بحیرہ روم کے گرد کے علاقے میں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا درخت 1,500-2,000 برس تک چلتا ہے، حتیٰ کہ فلسطین کے بعض درختوں کا قد اور پھیلاؤ دیکھ کر اندازہ کیا گیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اب تک چلے آ رہے ہیں۔ طور سینا کی طرف ان کو منسوب کرنے کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہی علاقہ جس کا مشہور ترین اور نمایاں ترین مقام طور سینا ہے، یہ اس درخت کا اصل وطن ہے، اور یہ اس پورے فلسطین کے علاقے میں درخت ہوتا ہے، اور یہ بتایا کہ کتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے اور کتنا پرانا یہ درخت چلا ہے۔ تو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا یہاں پہ ذکر کیا ہے، زیتون کے درخت کا۔ پھر اس کے بعد چوپایوں کی بات آ گئی، یعنی جو جانور ہیں کہ ان میں بھی انسانوں کے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے، کہ دیکھیں کہ اللہ نے کس طرح ان کے پیٹوں سے ایک ایسا لکوڈ نکالا جو دودھ ہے، جو کہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، اسے تم کھاتے پیتے ہو اور انہی جانوروں پہ سواری بھی کرتے ہو، اور کشتی جس کے تم پر سوار ہوتے ہو۔ اب یہ ساری کی ساری نعمتیں جن سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد، انہیں غور کرنے کے بعد کیا مطالبہ ہم سے ہے؟ یہ مطالبہ ہے کہ سوچو کہ وہ رب جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، کیا وہ اس لائق نہیں کہ تم اس کا شکر ادا کرو؟ کیا وہ اس بات کا مستحق نہیں کہ صرف اور صرف اسی کی عبادت کرو، اسی کے آگے جھکو، اسی کی اطاعت کرو؟ یہ سوال ہے جو اس کے بعد ہم سب سے ہے، اور اس کے بعد پھر ایک کے بعد ایک انبیاء کا ذکر چلتا ہے۔ وہ اب تمام انبیاء جو اسی بات کو سکھانے کے لیے انسانوں کے پاس آئے تھے، جو بات یہاں بھی پچھلی آیات میں ہمیں سکھائی گئی۔ آئیے ہم اگلے ترجمے کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 23 سے۔ یہ ذرا لمبا ہے مجموعہ، 23 سے 50 تک چلے گا۔ اس میں ایک کے بعد ایک انبیاء کا ذکر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ چنانچہ اس کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم پہ فضیلت پائے، اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا۔ ہم نے اپنے پہلے باپ دادا میں یہ توحید نہیں سنی۔ یہ ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے، لہٰذا تم ایک وقت تک اس کی بابت انتظار کرو۔ نوح نے کہا، اے میرے رب، میری مدد کر کہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ چنانچہ ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جوڑے میں سے 2، یعنی نر اور مادہ، اور اپنے اہل و عیال سوار کر لے، سوائے اس کے جس کے متعلق ان میں ہمارا قول پہلے ہی آ چکا ہے، اور تو مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا، بلا شبہ وہ غرق کر دیے جائیں گے، یعنی ڈبو دیے جائیں گے۔ پھر جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو چکے ہیں تو کہو، تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی، اور کہو، اے میرے رب، تو مجھے بابرکت اتارنا، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں، اور بلا شبہ ہم ہی امتحان لینے والے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی، چنانچہ ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی، کہ یہ تم جیسا ایک بشری تو ہے، وہ اس میں سے کھاتا ہے جس میں سے تم کھاتے ہو، اور وہ اس میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والے ہوگے۔ کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو تم زندہ کیے جاؤ گے؟ ناممکن وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ الفاظ یہ ہیں کہ ہی ہاتھ لما توعدون، ناممکن ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی تو سب کچھ ہے جس میں ہم مرتے اور زندہ رہتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں۔ وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے، اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس نے کہا، یعنی رسول نے کہا، میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی۔ اللہ نے فرمایا، بلا شبہ تھوڑے دنوں میں وہ اپنے کیے پہ ضرور نادم ہوں گے۔ پھر انہیں انصاف کے ساتھ چنگھاڑنے نے آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا۔ چنانچہ لعنت ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی۔ کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔
پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، پھر ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بناتے بنا دیا۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے لعنت ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف۔ پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنی ہی طرح کے 2 انسانوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم کے لوگ ہمارے غلام ہیں۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک شدگان میں سے ہو گئے۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو ایک نشانی بنایا اور ایک سکون اور جاری چشمے والے ٹیلے پر ان دونوں کو ٹھکانہ دیا۔ اے رسولو، تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں۔ آیت نمبر 51 تک کا ترجمہ ہم نے کر لیا۔ انبیاء کی تمام قصص ہم پہلے پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اس میں سے کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں جو تفہیم القرآن میں ملے، کہ ان آیات میں ہمیں جو بات پتہ چل رہی ہے کہ جن بھی انبیاء نے اپنے قوم کو دعوت دی، انہوں نے جو اعتراضات کیے وہ تقریباً سیم ہی تھے۔ یہاں پر یہ بات آتی ہے کہ یہ بشری ہے، یعنی کہ ایک انسان ہے تمہارے جیسا، ویسے ہی کھاتا ہے ویسے ہی پیتا ہے، تو تم اس کی بات کیوں مانو؟ اور کہا کہ یرید ان یتفضل علیکم، یہ چاہتا ہے کہ تمہارے اوپر یہ برتری حاصل کر لے۔ اور اعتراض کیا تھا کہ اللہ کو بھیجنا ہوتا تو اللہ فرشتہ بھیجتا، انسان نہ بھیجتا۔ تو اس کا یہاں پہ انہوں نے تفصیل میں بتایا ہے کہ یہ انبیاء کے اوپر اعتراض ہر قوم نے کیا کہ یہ جو اصلاح کی کوشش کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں اور برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے کی باتیں کر رہے ہیں، یہ دراصل اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہارے اوپر ان کو فضیلت حاصل ہو یا اقتدار حاصل ہو جائے۔ یہی الزام فرعون نے حضرت موسیٰ اور ہارون پہ بھی لگایا تھا کہ تم چاہتے ہو کہ تم بڑے بن کر رہو یہاں پر۔ اور سرداران قریش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی الزام دیتے تھے اور آ کر یہ کہہ رہے تھے ان سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اقتدار ملے تو آؤ ہم تمہیں اقتدار میں شامل کر لیتے ہیں، لیکن ہم سے یہ نہ کہو کہ ہم اپنے بتوں کو چھوڑ کر تمہارے رب کی عبادت کریں۔ تو یہاں لکھا ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ساری عمر دنیا اور اس کے مادی فائدوں ہی میں اپنی جان کھپاتے رہے ہیں، وہ اس بات کا تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو نیک نیتی کے ساتھ بغیر کسی غرض کے، اپنی کسی فائدے کے بغیر انسانیت کے لیے، کی بھلائی کے لیے کام کرے۔ اور یہ بات انہوں نے لکھی ہے کہ جب بھی کوئی شخص انبیاء کے اس دنیا سے جانے کے بعد جو جماعت بھی اصلاح کے لیے اٹھے گی، خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اٹھے گی اور کوئی فائدہ مند ایجنڈا لوگوں کے سامنے پیش کرے گی، شریعت کی بات کرے گی، اسلام کی بات کرے گی، اس کو اسی قسم کی مخالفتوں کا سامنا کرنا ہوگا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کو قائم کرنا، یہ ایک مومن کا مشن اور اس کا نصب العین ہونا چاہیے۔ جو انبیاء نے کیا وہی کام اسے کرنا ہے، اور اس کی راہ میں جو مخالفتیں آئیں انہیں بھی انبیاء کی سنت سمجھ کر قبول کرنا اور ہمت کے ساتھ ان کے آگے کھڑے ہونا، یہی مومن کی ذمہ داری ہے۔ اگلا مجموعے کی طرف چلتے ہیں 52 سے۔ اور بلا شبہ یہ تمہاری ملت ایک ہی ملت و شریعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو۔ پھر انہوں نے اپنا امر یعنی دین آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر ریجھے ہوئے ہیں، چنانچہ اے نبی آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقرر وقت تک چھوڑ دیں۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کریں؟ نہیں، بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے۔ بے شک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پہ ایمان لاتے ہیں اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں، تو اس طرح کے ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں باہم سبقت کرنے والے ہیں، اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بتا دے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت نمبر 62 تک کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیے پچھلی آیت جو 51 آئی تھی اس میں رسولوں سے کیا فرمایا جا رہا تھا؟ یا ایھا الرسول، اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو
میں اسے خوب جانتا ہوں۔ یہاں اکل حلال کا حکم دیا گیا۔ طیبات سے مراد پاکیزہ ہیں اور لذت والی چیزیں ہیں، اور وہ چیزیں حلال ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال قرار دیتی ہے، اور ہر حلال چیز پاکیزہ ہے، لذت والی ہے۔ اگرچہ لوگوں کو حرام میں لذت محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ لذت اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی لذت نہیں ہے۔ عقل حلال کے ساتھ ساتھ عمل صالح کی بھی تاکید کی گئی کہ نیک عمل کرو۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلی، یہ دلیل ملی کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، یہ ایک دوسرے کی مددگار اور معاون ہیں، یعنی جو شخص حلال رزق کھائے گا اس کے لیے صالح عمل کرنا آسان ہو جائے گا، اور جو عمل صالح کر رہا ہوگا اس کا دل حلال پر ہی آمادہ ہوگا، اور اس کا دل حلال پر ہی مطمئن ہوگا، یعنی وہ قناعت کرے گا حلال کے اوپر۔ اس کے بعد وہی والی بات آئی کہ ایک ہی امت تھی، اور اس کے بعد پھر فرقے فرقے بن گئے۔ پھر اس کے بعد 57 سے 61 تک اہل خیر کی صفات آئی ہیں، وہ لوگ جو خیر والے نیک لوگ ہیں ان کی کیا صفات ہیں۔ پہلی بات یہ آئی ہے کہ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ وہ پہلی بات ہے کہ وہ نیکی، ایمان اور عمل صالح تو کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب انہیں اپنی گرفت میں نہ لے لے۔ اچھا، اور کافر برائی کے باوجود اللہ کے عذاب سے بے خوف ہوتا ہے، یہ مومنین کی صفت ہے۔ پھر اس کے بعد یہ لوگ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن دینے کے باوجود ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں اس بات سے کہ انہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ اس کے معنی یہ دے رہے ہیں کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ان کا دیا ہوا قبول نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ انہوں نے جو دیا اس کی شرائط پوری نہ ہوئی ہو۔ یہ سب ان کی احتیاطیں ہوتی ہیں۔ اسی بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس آیت کے بارے میں۔ عرض کرتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ شخص مراد ہے جو چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے اور اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، نہیں اے بنت ابو بکر، اے بنت صدیق، بلکہ اس سے مراد وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا بات پتہ چلی کہ نیک اعمال کرتے رہنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے خوف نہیں ہو جانا، اللہ کا تقوی اس کے ساتھ ساتھ رکھنا ہے، اور دعا کرتے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول فرما لے۔ اور اس کے بعد وہ والی آیت آتی ہے جس میں لا نکلف نفسا الا وسعها آیا، یہ والی پہلے بھی سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ دنیا میں اپنے بندوں کے لیے جو شریعت اللہ نے بنائی ہے وہ عدل پر مبنی ہے، اور اس شریعت میں طاقت سے زیادہ ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا گیا ہے۔ ایسا بوجھ نہیں ہے جو کہ شخص برداشت ہی نہ کر سکے، بلکہ جو عمل وہ شخص کرے گا وہ اس کی قدرت ہی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس سے حساب لیں گے، اور روز قیامت جو اللہ تعالیٰ حساب لیں گے وہ اس کی مقدرت سے زیادہ نہیں ہوگا، یعنی اس کیپیسٹی سے زیادہ نہیں ہوگا جتنی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں دی تھی۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اگلے مجموعے کی طرف چلیں جو کہ 63 سے شروع ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلکہ ان یعنی کفار کے دل اس قرآن سے غافل ہیں، اور اس غفلت کے علاوہ بھی ان کے کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں، حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت تو چیخ پکار کریں گے، کہا جائے گا آج مت چیخو، یقیناً ہماری طرف سے تمہیں کوئی مدد نہیں پہنچے گی۔ تحقیق میری آیات تم پہ تلاوت کی جاتی نہیں تو تم اپنی ایڑیوں پر الٹے پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، اس قرآن کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے تم بےہودہ بکتے تھے۔ کیا پھر انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا، یا پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہٰذا وہ اس کے منکر ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین میں اور جو ان میں ہے سب تباہ ہو جائے، بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی ہی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں تو آپ کے رب کا صلہ بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں، اور بلا شبہ جو لوگ آخرت ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں۔
اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیفیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی میں اڑے رہیں اور بھٹکتے پھریں، اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا، پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے عاجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے، حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے۔ آیت نمبر 77 تک کا ترجمہ پیش کیا۔ آیات کے اس مجموعہ کے ابتدائی حصے میں خود مشرکین کے دل کا پول کھول کر رکھ دیا گیا ہے، کچھ ان سے سوالات کیے گئے ہیں کہ کیوں انکار کر رہے ہیں یہ، انہوں نے خود تدبر نہیں کیا، یا کوئی ایسی چیز ان کے پاس آ گئی ہے جو پہلے ان کے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا ایسی بات ہے کہ یہ پہچان ہی نہیں پا رہے کہ یہ جو شخص ہے یہ اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہے، جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہے۔ نہیں، یہ سب باتیں غلط ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جو حق آیا ہے اس حق کا ان کو انکار کرنا ہے، یہ لوگ اس حق کو ہی ناپسند کرتے ہیں۔ یہ انکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ حق انہیں دل سے پسند ہی نہیں ہے۔ اچھا، اب اگر حق جو ان کی دل کی خواہشات ہیں ان کے مطابق نازل کر دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اگلی آیت میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی نفس کی خواہش کے مطابق احکام شریعت نازل فرما دیتے تو کیا ہوتا کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب تباہ و برباد ہو جاتے، فساد ان میں برپا ہو جاتا۔ اچھا، یہ کیوں ہوتا؟ مختلف جگہوں پہ قرآن میں اس کو سمجھایا گیا ہے کہ یہ کیوں ہوتا۔ سورہ نساء میں یہ لکھا ہوا ہے، کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بادشاہی کا کچھ حصہ ہے؟ پھر تو وہ اس میں سے لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے دھاگے کے برابر بھی نہ دیں گے۔ آیت کا ترجمہ یہاں ختم ہوا۔ اس آیت سے اور اس طرح کی دیگر آیات سے پتہ چلتا ہے کہ انسانوں کے دل کی کیفیت، انسانوں کے اندر جو بخل ہوتا ہے، انسانوں میں جو نقائص ہوتے ہیں اور جو ان کے اندر ظلم ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اس کی خواہش کے مطابق اللہ کے احکامات نازل ہونے لگتے اور ان کی آراء بھی اتنی مختلف ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، تو اگر ایسا ہوتا تو یہ دنیا تباہ و برباد ہو جاتی، جبکہ اللہ رب العالمین اس کی ذات پاک اپنی تمام تر صفات میں، تقدیر میں، تدبیر میں بالکل کامل ہے، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمی سے پاک ہے، لہٰذا اس نے جو شریعت نازل کی وہ بھی ہر قسم کی کمی سے یا نقص سے پاک ہے۔ اسی کی وجہ سے ان احکامات کی وجہ سے جو اس نے نازل کیے ہیں اس پہ عمل کی وجہ سے کسی قسم کا فساد برپا نہیں ہوگا، بلکہ دنیا اصلاح کی طرف جائے گی۔ اور اس کے بعد جو آیات آ رہی ہیں جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نزول عذاب کے وقت عاجزی کیوں اختیار نہ کی، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، البتہ تحقیق ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ عذاب میں پکڑا تھا؟ یعنی شدید قسم کی مصیبتیں آئیں، آزمائشیں آئیں۔ جب ایسا ہوا تو پھر انہوں نے اللہ کے آگے عاجزی نہیں کی اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے، یعنی جو اللہ کے ساتھ کفر کر رہے تھے، مخالفت کر رہے تھے، اسی کے اندر وہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ لکھا ہے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ عذاب سے مراد یہاں جنگ بدر میں ہونے والی شکست ہوئی ہے جس میں کافروں کے 70 آدمی مارے گئے تھے، یا یہاں عذاب سے مراد وہ قحط ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کے نتیجے میں ان پر آیا تھا مکہ میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، یہ بخاری میں موجود حدیث ہے، اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ، جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں 7 سال قحط رہا، اسی طرح قحط سالی میں انہیں میں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ یہاں حدیث کے الفاظ ختم ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بددعا دی تھی اور کفار مکہ اس سال قحط سالی میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہاں تک حالات ہوئے تھے کہ ابو سفیان جو ان کا لیڈر تھا اس وقت تک کافر تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا اور انہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیا اور کہا کہ اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور ان کے خون تک کھانے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ تو اس شدت کا ان پر یہ قحط سالی کا عذاب آیا تھا۔ اچھا، اور اس کے بعد یہ بتا دیا گیا کہ جب ان پر عذاب شدید کا دروازہ کھول دیا تو وہ نا امید ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا اور اچانک قیامت آ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب اس قدر شدت سے آئے گا جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، تو اس وقت ہر خیر اور راحت سے مایوس ہو جائیں گے، امیدیں ٹوٹ جائیں گی، یعنی اس سے پہلے جو مدت عمل ملی ہوئی ہے اس میں اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ جب اصل عذاب آ جائے گا تو اس وقت ہر خیر سے نا امید ہو جائیں گے۔
ہم نے بھی آیت نمبر 77 تک تشریح کی ہے. اب ہم 78 سے 92 تک کا ترجمہ پڑھتے ہیں. اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے، تم قلیل ہی شکر کرتے ہو. اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا. اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور موت دیتا ہے، اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے. کیا پھر تم نہیں سمجھتے؟ بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلوں نے کہا تھا. انہوں نے کہا، کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ بلا شبہ اسی بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے باپ داداؤں سے وعدہ ہوتا آیا ہے. یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے پوچھیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے. وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے. کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ آپ پوچھیں ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کے ہیں، یہ اللہ ہی کے ہیں. کہہ دیجئے کیا پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر آپ ان سے پوچھیں کس کے ہاتھ میں ہے ہر چیز کی بادشاہی، جبکہ وہی پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابل کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی. اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. وہ ضرور کہیں گے بادشاہی اللہ ہی کی ہے. کہہ دیجئے پھر کہاں سے تم پہ جادو کیا جاتا ہے؟ بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں. اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے. اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی لے جاتا اور بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پہ چڑھائی کرتا. اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے. چنانچہ وہ کہیں اعلیٰ ہے اس سے جو شرک کرتے ہیں. آئیے ان آیات میں جو توحید کا بیان ہے اس کو تھوڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں. یعنی یہ تسلیم وہ کیا کرتے تھے جو اتنے سارے سوالات ان سے کیے گئے ہیں، اس کے جواب میں وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، اللہ نے کیا. لہٰذا وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ زمین کا اور اس میں موجود تمام اشیاء کا خالق ایک اللہ ہی ہے، اور آسمان اور عرش عظیم کا خالق مالک بھی وہی ہے. جب یہ سب تسلیم کر لیا تو اب ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ پھر عبادت کے لائق بھی وہی ایک اللہ ہونا چاہیے. پھر تم اس کی وحدانیت کو تسلیم کرنے کے بعد پھر کسی اور سے دعا کرنے کے لیے کیوں جاتے ہو؟ کیا کوئی اور حفاظت کر سکتا ہے، پناہ میں لے سکتا ہے، تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور اگر کوئی نقصان اللہ پہنچانا چاہے تو اس کے مقابلے میں کیا وہ تمہیں پناہ دے سکتا ہے؟ یہ سب سوالات کیے گئے ہیں اور ان سے یہ دریافت کیا گیا ہے کہ تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے، کون سا جادو ہے جو تم پہ چل گیا ہے کہ تمہیں یہ سب بات معلوم ہونے کے باوجود دوسروں کو عبادت میں شریک کرتے ہو. اور قرآن کریم کی صراحت سے ہمیں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کے قائل تھے، ربوبیت کے قائل تھے. قائل کا مطلب ہوتا ہے ایکسیپٹ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو ایکسیپٹ کرتے تھے، مالک ہونے کو ایکسیپٹ کرتے تھے، رازق ہونے کو ایکسیپٹ کرتے تھے. ان سب باتوں کا انکار نہیں کرتے تھے، تسلیم کرتے تھے. لیکن جس بات سے انکار کرتے تھے وہ یہ کہ اسی کو اپنا الہ مانے، یعنی کہ توحید جو الوہیت ہے، توحید الالوہیہ، اس کا ان کو انکار تھا. عبادت صرف اللہ کی نہیں کرتے تھے بلکہ دوسروں کو بھی اس میں شریک کرتے تھے. اور اس کے بعد یہ کہتے کہ ہم ان کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں، یا ان سے دعا اس لیے کر رہے ہیں، یا ان پہ قربانیاں اس لیے کر رہے ہیں، یا چڑھاوے اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کے مقرب ہیں، نیک لوگ ہیں. اب یہاں لکھا ہوا ہے کہ آج کے دور میں بھی جو مشرکین ہیں ان کا یہی کام ہے. وہ نظر و نیاز دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں. فوت شدہ جو لوگ ہیں، جو بزرگ ولی، ان کی قبروں کو پوچھتے ہیں اور یوں دعا کرتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل ہوگا، یا ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہوگی. ان کے نام کی نظر و نیاز دو تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. اور یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ نے، یہاں بھی ہم نے قرآن کی آیات میں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کی کو نگیٹ کر دیا اور یہ بتا دیا کہ اللہ نے حق کو پہنچا دیا ہے، واضح کر دیا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر اللہ کی عبادت میں کسی بھی دوسرے کو شریک کیا جس کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، انجام مشرکین ہی کا انجام ہوگا، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے. ہم ہر قسم کے ظاہری اور باطنی چھوٹے اور بڑے شرک سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں. آمین. آیات کی مجموعہ 93 سے 98 تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا جا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہہ دیجئے اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا
اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہیں. برائی کو اس طریقے سے دفع کیجیے جو احسن ہو. ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں. اور آپ کہیں اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے رب اس سے بھی میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں. آئیے دیکھیں کہ ان آیات میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 احکام دیے گئے. پہلے تو ان کو کہا گیا کہ کہہ دیجئے قل. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ مصیبت کے وقت اس دعا کو پڑھیں. دعا کیا ہے؟ ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین. یہ کہا گیا کہ اے میرے پروردگار جس عذاب کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے اگر تو میری زندگی میں مجھے دکھا دے تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا. یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کفار کو سزا ملے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مومن ساتھی اس سزا میں نہ شامل ہوں. یہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں. اور اسی طرح ایک حدیث آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةً فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اور جب تو کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنا چاہے تو مجھ کو تو اس آزمائش میں ڈالے بغیر ہی اپنے پاس بلا لینا. یہاں پہ حدیث کے الفاظ ختم ہوئے تو ہمیں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے وقت کے لیے یہ دعا سکھائی ہے. اور اس کے بعد ایک تعوذ سکھایا گیا جس میں یہ بتا دیا گیا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے ان الفاظ کے ساتھ تعوذ پڑھا کرتے تھے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزتہ ونفخہ ونفثہ. ترجمہ ہے میں سننے والے اور جاننے والے اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، یعنی اس کے تکبر سے اور اس کے پھونکے ہوئے بیہودہ خیالات سے اور اس کے وسوسوں سے. یہاں ترجمہ ختم ہوا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے تعوذ سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھا دیا. اس کے بعد ایک حکم آیا ان دو کے بیچ میں، ان دو قل کے بیچ میں ایک حکم یہ آیا کہ کیا کریں؟ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ. برائی کو اس طریقے سے دفع کر دیجئے جو احسن ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے. یعنی بری بات کے جواب میں اچھی بات کہہ دیجئے. اس طرح سے بری بات کہنے والے کے دل کو آپ جیت لیں گے اور اس کی دشمنی آپ سے ٹل جائے گی، ختم ہو جائے گی. اسی طرح سورہ حامیم السجدہ میں یہ آتا ہے اور آپ برائی کو ایسی بات سے ٹالیے جو احسن ہو. تو ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ یکایک وہ شخص جس میں اور تم میں دشمنی تھی ایسا ہو جائے گا گویا کہ وہ جگری دوست ہے. تو اس چھوٹے سے مجموعے میں 3 باتیں سیکھیں. ایک تو فتنے کے وقت کی دعا، دوسری یہ کہ جو آپ کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ آپ اچھائی کیجیے، اور تیسری بات تعوذ آیا. اب ہم آیات کے آخری ٹکڑے کی طرف چلتے ہیں جو کہ اختتام سورت تک جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں. ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں رشتہ داریاں رہیں گی اور نہ وہ باہم سوال کریں گے. پھر جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی فلاح پانے والے ہیں، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. آگ ان کے چہرے جلا ڈالے گی اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے. کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے. وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پہ غالب آ گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے. اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم دوبارہ وہی کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے. اللہ فرمائے گا اسی میں پھٹکارے پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. پھر تم ان سے مسخری کرتے تھے. مسخری کا مطلب ہے کہ جوک کرنا، مذاق اڑانا. دوبارہ ترجمے کی طرف آتی ہوں. پھر تم ان سے مسخری کرتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میرا ذکر بھلا دیا تھا اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے. بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کے کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہے. اللہ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ رہے، گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے. اللہ فرمائے گا واقعی تم وہاں تھوڑا سا وقت رہے، کاش تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے. کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟
چنانچہ اللہ اعلیٰ ہے، بادشاہ سچا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش کریم کا رب ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔ اور آپ کہیں اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے، آمین۔ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ سورہ المؤمنون اختتام پذیر ہوئی۔ اب ذرا دیکھیے یہاں پر کیسی حسرت کافر کی ظاہر ہو رہی ہے کہ وہ جب عذاب کو دیکھ لے گا، جب وہ جہنم کو دیکھ لے گا، خواہش کیا کرے گا کہ اس دنیا کے اندر دوبارہ لوٹا دیا جاؤں، پھر میں وہاں نیک عمل کروں گا۔ لیکن یہاں ہمیں بتا دیا گیا کہ وہ صرف ایک بات ہے جو زبان سے کہہ رہا ہوگا، یعنی اگر تو اسے ایک بار دنیا میں دوبارہ لوٹا دیا جائے گا تو یہ ہرگز بھی نیک عمل نہیں کرے گا، بلکہ وہی عمل کر کے آئے گا جو ابھی کر کے آیا ہے، کیونکہ سورہ الانعام میں یہ بات آئی ہے، اور اگر انہیں واپس بھیج دیا جائے تو بھی وہی کام کریں گے جن سے انہیں روکا گیا تھا، اور کچھ شک نہیں کہ وہ جھوٹے ہیں۔ یہاں پر تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ واللہ وہ یہ تمنا نہیں کرے گا کہ اپنے اہل و عیال اور اپنے خاندان کی طرف واپس آ جائے، اور نہ یہ خواہش کرے گا کہ وہ دنیا جمع کر کے اور مال جمع کر کے اپنی خواہشات کو پورا کرے، بلکہ خواہش جو اس کے دل سے نکلے گی وہ کیا ہوگی کہ اس دنیا میں اسے واپس بھیج دو، اور واپس جانے کے بعد میں اللہ آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کی عبادت کروں گا اور نیک عمل کروں گا۔ تو وہ جو بدعمل انسان جہنم میں جاتے وقت یہ خواہش کر رہا ہے کہ دنیا میں واپس لوٹے اور یہ کام کرے، تو یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جو پہلی بار دنیا میں آنے کے بعد اس بات کو سمجھ لیتا ہے اور ایسے عمل کرنے لگتا ہے جس عمل کی کافر اس وقت تمنا کرے گا جو دوزخ کا عذاب جب وہ دیکھے گا۔ یعنی ایک مومن جس کو اس بات کی پہلے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ اگر میں نے یہ عمل نہیں کیا تو مجھے کتنی حسرت اٹھانی پڑے گی، وہ پہلی ہی جو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے اس میں عمل شروع کر دیتا ہے، اللہ کی اطاعت اور عبادت شروع کر دیتا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ مہلت تو ایک ہی ملی ہے، دوسری مہلت تو ملے گی ہی نہیں۔ اس کے بعد سور کے پھونکے جانے اور اعمال کے وزن کا ذکر ہے جو کہ ہم پہلے ہی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا جواب جو ان کفار کو دیا جائے گا وہ آتا ہے کہ جب یہ کفار سوال کریں گے کہ انہیں جہنم سے نکال کر ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا جائے، اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو۔ اور اس کے بعد کس قدر سخت بات کہی گئی، وَلَا تُكَلِّمُونَ، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ مجھ سے بات نہ کرو، یعنی دوبارہ ایسا سوال نہ کرنا۔ اور اس کے بعد حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ جب کفار کی بات ختم ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب ان کو دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا گیا کہ جہنم کے جو داروغہ یہ ہوگا، یعنی مالک جن کا نام ہے، ان کو بلاتے رہیں گے مگر وہ 40 سال تک ان کا کوئی جواب نہیں دیں گے، اور پھر جب وہ جواب دیں گے مالک ان کے سوال کا تو وہ کہیں گے انکم ماکثون، یہ سورہ زخرف میں ہم نے پڑھا جس کا ترجمہ ہے تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے۔ 40 سال بعد جواب آئے گا، اور جواب یہ آئے گا کہ یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے، یعنی ان کی جو پکار ہے وہ بالکل بیکار ثابت ہوگی۔ اور جو ہم نے یہ پڑھا سورہ مومنون میں، ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کیا کہیں گے اس حسرت کے بعد کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر بھی ہماری کم بختی غالب ہو گئی۔ کم بختی کسے کہتے ہیں کہ بری قسمت ہماری ہو گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے۔ پھر کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ہم ظالم ہوں گے۔ یعنی یہ والی جو بات اللہ تعالیٰ سے کہیں گے وہ 40 سال کا جو جواب کے بعد جو ان کو جواب آئے گا، اس کے بعد یہ والا سوال کریں گے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب آئے گا جو بھی ہم نے اوپر دیکھا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ پھر اس کے بعد وہ زبان سے ایک لفظ بھی نہ نکال سکیں گے، اور بس صرف وہ ان کی چنگھاڑ ہوگی، ان کا چلانا ہوگا، ان کی دھاڑ ہوگی اور گدے جیسی ان کی آواز ہوگی، اور وہ جہنم میں اسی طرح ہمیشہ دھاڑتے ہی رہیں گے۔ بات کرنے کی تاب پھر ان کی ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ دنیا کے اندر
یہ جو اب ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمیں دوبارہ بھیج دے، ہم لوگ اب عبادت کریں گے، یہ سب کچھ، تو اس وقت جو دنیا میں بندوں میں سے ایک گروہ یہ کہا کرتا تھا ان سے، اللہ اپنے رب سے کہا کرتا تھا، اپنے رب سے دعائیں کیا کرتا تھا ایک گروہ، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، یہ دعا ہے جو ہم سب پڑھتے ہیں۔ تو جب وہ یہ دعا کیا کرتا تھا، یہ لوگ کیا کرتے تھے، فاتخذتموہم سخریا، تو یہ مذاق بناتے تھے، تمسخر کرتے تھے، یعنی اللہ کے نیک بندے اللہ کو پکار رہے ہوتے، آہوزاری کر رہے ہوتے، اور یہ لوگ جو ہیں ان کا مذاق بنا رہے ہوتے، اور اس مذاق بنانے میں اور دل کی سختی میں اس درجے بڑھ جاتے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد دل سے بھلا دیا کرتے تھے اور ہنسا کرتے تھے۔ سورہ المطففین میں ہے، بلا شبہ گناہ گار دنیا میں مومنوں سے ہنسی کیا کرتے تھے، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کیا کرتے تھے۔ یہ سورہ المومنون کی آیت 29-30 کا ترجمہ، یعنی ان کا مذاق اڑاتے ہوئے اشارے کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ پھر اب کیا ہوگا، اس وقت جو معاملہ الٹ جائے گا، اور یہ ہوگا کہ جن کا مذاق بنایا جاتا تھا ان کے لیے تو کیا ہوگا، انی جزیتہم الیوم بما صبروا، کہ جو صبر انہوں نے کیا ان تمام باتوں کے اوپر، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین جزا انہیں دیں گے۔ اور کیا ہوگا، انہم هم الفائزون، کہ وہی لوگ فائزون ہوں گے، کامیاب ہوں گے، سعادت مند ہوں گے، جنت مل جائے گی، جہنم سے نجات مل جائے گی، سلامتی مل جائے گی۔ اور جو یہ مذاق بنایا کرتے تھے ان کا بھی ہم نے پیچھے حال دیکھا کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اور یہ جو سب کام انہوں نے اس دنیا میں کیے، مختصر سی زندگی کے اندر کر لیے، جو بھی برائیاں کمانی تھی انہوں نے مختصر سی زندگی میں کما لی، اور جو اللہ کے نیک بندے تھے اللہ کی اطاعت اور عبادت میں اس مختصر سی زندگی کو صرف کر دیا۔ بہت قلیل مدت، جس کے بارے میں بہت جگہوں کے اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ نے وہاں پر جانے کے بعد اس بات کا احساس ہوگا کتنا قلیل یہاں پر رہے ہیں۔ آئیے اس بارے میں ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ جب اہل جنت کو جنت میں اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کر دے گا تو وہ فرمائے گا کہ اے اہل جنت، تم زمین میں کتنے برس رہے؟ وہ جواب دے کہ ہم وہاں 1 روز یا 1 روز سے بھی کم رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ بہت اچھی تجارت ہے جو تم نے 1 روز یا 1 روز سے بھی کم عرصے میں کی تھی، اور اس طرح تم نے میری رحمت، میری خوشنودی اور میری جنت کو حاصل کر لیا، لہٰذا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہو گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے جہنمیوں، تم زمین میں کتنے برس رہے تھے؟ وہ بھی یہی جواب دیں گے کہ ہم 1 روز یا 1 روز سے بھی کم عرصہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ وہ بہت بری تجارت ہے جو تم نے 1 روز یا 1 روز سے بھی کم مدت میں کی تھی، اور اس طرح تم نے میری دوزخ اور میری ناراضی کو حاصل کر لیا، لہٰذا اب تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخی میں رہو گے۔ حدیث کے الفاظ یہاں ختم ہوتے ہیں۔ اور تجارت کا مطلب ہوتا ہے بزنس، کچھ لینا اور کچھ بیچنا۔ تو مومنین نے اپنی جان اور اپنی مال سب کچھ اللہ تعالیٰ کی اس جنت کے بدلے میں بیچ دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو بہت اچھی تجارت کا، جو تھوڑے وقت میں، یعنی اتنا قلیل وقت جو ان کو یہ لگ رہا ہے کہ 1 روز یا اس کا بھی کچھ حصہ، اتنے سے وقت میں اتنی کامیاب تجارت کر لی کہ اس کے نتیجے میں کبھی نہ ختم ہونے والی جنت حاصل کر لی۔ تو اب ذرا لمحے بھر کو انسان سوچے کہ اس سے بڑی عقل مندی اور کیا ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ بہترین تجارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ چھوٹے سے وقت میں اتنا کچھ کما لیا جائے، اور کیوں نہ پھر اس گروہ میں شامل ہوا جائے جسے لوگ تو نکو بنائیں گے، لوگ تو بری باتیں کریں گے، لیکن وہ چھوٹا سا گروہ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی شکر گزاری، اس کے دین کی کامیابی، ان تمام راہوں کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے کے جذبے کے ساتھ زندگی میں عمل کرتا ہی چلا جائے گا، چھوٹی سی زندگی میں۔ تو کیوں نہ اس راستے کو اختیار کیا جائے، کیوں نہ اس گروہ میں شامل ہوا جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام جو وعدے ہیں اس کو ہمارے لیے پورا کر دے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت اور حسین وعدے کیے۔ الحمدللہ سورہ مومنون کی تفسیر اختتام پذیر ہوئی، اور آج ہم سورہ نور کی کا جو دیباچہ ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیتے ہیں، اور کل انشاءاللہ سورہ نور کا تفصیلی مطالعہ کریں گے۔ سورہ نور قرآن پاک کی 24ویں سورت ہے، اور یہ
مدنی صورت ہے۔ اب دیکھیے کہ متواتر مکی صورتوں کے گزرنے کے بعد اب یہ طویل مدنی صورت آ رہی ہے، اور اس کا زمان نزول سب سے پہلے جاننا ضروری ہے، اور یہ امر متفق علیہ ہے یہ کہ یہ سورہ جو ہے غزوہ بنی المصطلق کے بعد نازل۔ غزوہ بنی المصطلق کس ہجری میں ہوا تھا، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، شاید کہ یہ 5 ہجری میں غزوہ احزاب سے پہلے ہوا تھا، یا پھر یہ 6 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد ہوا تھا۔ بہرکیف یہ غزوہ بنی المصطلق کے زمانے کی نازل شدہ ہے، تو ہم اس کو 5 یا 6 ہجری کی صورت میں لے لیتے ہیں، کیونکہ اس کے بارے میں بہت انہوں نے تحقیق کی ہے، لمبی روایات بیان کی ہیں۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعات پیش آئے تھے جب سورہ نور نازل ہوئی تھی۔ بہت اہم تاریخی واقعات تھے۔ تفہیم القرآن میں جو اس سورہ نور کا دیباچہ ہے وہ 306 صفحے سے شروع ہو رہا ہے۔ سورت شروع ہونے سے پہلے صرف اس کی جو دیباچہ ہے وہ جا رہا ہے 306 سے 318 تک، یعنی 14 صفحوں کا یہ دیباچہ ہے۔ اب کیونکہ تمام باتیں اس میں اتنی اہم ہیں، میں کوشش کروں کہ مختصر ترین آپ کے سامنے رکھوں۔ 14 صفحوں کا دیباچہ تو میں نہیں آپ کے سامنے رکھ سکتی، لیکن سورہ نور جتنی اہم صورت ہے، اس کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تاریخی پس منظر کو جاننا بہت زیادہ اہم ہے۔ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں یہ تحقیق ہو جانے کے بعد کہ سورہ نور 6 ہجری کے زمانے میں کبھی کی نازل کی ہوئی ہے، سورہ احزاب کے کئی مہینے بعد یہ آئی ہے، یعنی جب پردے کے کام نازل ہو گئے تھے اس کے بعد یہ آئی ہے۔ اچھا، جب احزاب واقع ہو گئی اور اس میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ 10,000 کی فوج کے ساتھ مدینے پر چڑھائی کرنے والا لشکر 1 مہینے تک سر مارنے کے بعد ناکام ہو کر واپس چلا گیا ہے، اور ان کے جاتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اس سال کے بعد اب قریش تم پہ چڑھائی نہیں کریں گے بلکہ تم ان پر چڑھائی کرو گے۔ یہاں تک یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ یہ اب میدان جنگ میں ان مسلمانوں کو شکست دینا ناممکن لگنے لگا ان کو۔ ایک طرح سے اس امر کا اعلان ہو گیا کہ مخالف اسلام طاقتوں کی قوت ختم ہو گئی ہے، اور انہیں بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی، کافروں کو بھی سمجھ میں آ گئی، اور مسلمانوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ اب اسلام بچاؤ کی لڑائی نہیں لڑے گا، یعنی ڈیفینسو وار نہیں کرے گا، بلکہ اب اقدام کی لڑائی لڑیں گے، مسلمان آگے بڑھ کر لڑیں گے، اور کافروں کو اقدام کے بجائے بچاؤ کی لڑائی لڑنی پڑے گی، ڈیفینسو وار اب انہیں لڑنی پڑے گی۔ اچھا، اب جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اتنے مٹھی بھر مسلمان جو ہیں وہ اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ ہم ان کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو یہ طاقت کون سی طاقت تھی مسلمانوں کے پاس؟ ابھی بھی اسلحے کی برتری انہی کے پاس تھی، کافروں ہی کے پاس تھی، ہر طرح کے ساز و سامان میں ان کا پلہ بھاری تھا، اور معاشی طاقت بھی ابھی تک ان کے پاس تھی، یعنی اکانومیکل پاور جو ہوتی ہے، اثر و رسوخ جو تھا، جو پولیٹیکل ان کا تھا، وہ بھی مسلمانوں سے بہت زیادہ تھا، کوئی اس کا مقابلہ نہیں تھا۔ یہ تمام چیزیں تھیں، لیکن انہیں ایک بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ یہ مسلمانوں کی اخلاقی برتری ہے، جس کی وجہ سے دیکھتے ہی دیکھتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایسی بے داغ سیرتیں، ایسی طہارت اور پاکیزگی ہے جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتی چلی جا رہی۔ لوگ کیوں ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں؟ کیونکہ وہ ان انسانوں کو برت رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں اور کتنی اچھی باتوں پر عمل کر رہے ہیں۔ لہٰذا اب ایک نیا وار انہوں نے کیا، اور وہ وار یہ تھا کہ منافقین کے ذریعے سے ان کے اندر ایسی فتنے انگیزیاں پھیلا دی جائیں اور اندر سے انہیں کمزور کیا جائے کہ مدینے کے منافق اندر سے فتنے اٹھائیں اور یہود اور مشرکین باہر سے ان فتنوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور اس طرح مسلمانوں کو پروپیگنڈے کی ایک وار کے اندر شامل کر کے اور پھر اس ذریعے سے شکست دیں۔ اب اس سلسلے کا ایک واقعہ 5 ہجری میں ہوتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کی مطلقہ بیوی زینب بنت جحش سے نکاح کرتے ہیں، یعنی جن کو انہوں نے ڈیورس کر دیا تھا زید نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ 5 ہجری کا یہ واقعہ تھا۔ تو انہوں نے باہر سے یہود و مشرکین نے اور اندر سے منافقین نے پروپیگنڈے کا ایک طوفان اٹھا دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہو کے ساتھ شادی کر لیا۔
اس وقت میں باقاعدہ حکم نازل ہو گیا جس میں بتا دیا گیا کہ متبنہ یعنی جو اڈاپٹیڈ ہوتا ہے بیٹا وہ اپنے سگے بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اور پورے احکامات آگے ہم دوسری صورت میں اس کے مطالعہ کریں گے۔ اچھا، یہ ایک واقعہ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا حملہ ان کی طرف سے ہوا غزوہ بنی المصطلق کے موقع پہ، اور یہ حملہ پہلے حملے سے بھی زیادہ سخت تھا، اور یہ شعبان 6 ہجری میں پیش آیا تھا۔ یہ ہوا تھا کہ مسلمان ایک جگہ پر ٹھہرے تھے اور وہاں پر ایک کنواں تھا جس میں سے پانی نکال رہے تھے۔ اس کنویں پہ پانی نکالنے کے معاملے میں 2 لوگوں میں کچھ جھگڑا ہوا تھا۔ جھگڑے کے وقت سردار منافقین عبداللہ بن ابی آ گیا اور اس نے یہ جملہ کہا کہ مدینے واپس پہنچنے کے بعد جو ہم میں سے عزت والا ہے وہ ذلیل لوگوں کو نکال باہر کرے گا۔ اس کی یہ سخت بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے درگزر کیا، اور پھر اسی غزوہ میں اس نے دوسرا فتنہ اٹھایا جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت کا فتنہ تھا۔ نور کی جب تفسیر کریں گے تو اس میں یہ پورا واقعہ ڈیٹیل کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ وہ حالات تھے جن میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے موضوع بیان کیے گئے ہیں۔ اس میں ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھی رہو، بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلو، اور غیر مردوں سے گفتگو کرنے کا اتفاق ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو تاکہ کوئی شخص بیجا توقعات قائم نہ کر لے۔ دوسری بات، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیر مردوں کے بلا اجازت داخل ہونے کو روک دیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ غیر محرم مردوں اور محرم مردوں کے درمیان فرق قائم کر دیا گیا، اور حکم دے دیا گیا کہ ازواج مطہرات صرف محرم رشتہ داروں کے ساتھ آزادی کے ساتھ مل بیٹھ سکتی ہیں۔ اس میں پھر تمام مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ جب باہر نکلنے کی ضرورت پیش آئے تو پھر وہ کس طرح سے نکلیں۔ آگے چلیں تو اس میں زنا جیسے معاشرتی جرم کو یہاں پر اب باقاعدہ طور پر حد قائم کر دی گئی۔ اس صورت میں بتا دیا گیا کہ ان کی حد کیا ہوگی، اور وہ 100 کوڑے مقرر کی گئی غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں۔ بدکار مردوں اور عورتوں سے ملنا جلنا اور معاشرے میں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ان کے ساتھ نکاح کا رشتہ قائم کرنا، اس سے اہل ایمان کو منع کر دیا گیا۔ پھر یہ بات آئی کہ ایک شخص اٹھ کر کسی کے اوپر بھی اس کا الزام لگا دے، اس جرم کا الزام لگا دے تو ایسے ہی قبول نہ کر لیا جائے گا، بلکہ ثبوت میں 4 گواہ پیش کرنے ہوں گے اسے، اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اسے 80 کوڑے کی سزا دی جائے گی۔ اس کو قذف کا قانون کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد لعان کا قانون آیا، اس کو بھی ہم تفصیل پڑھیں گے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو بیہودہ خبریں اور بری افواہیں پھیلاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ سزا کے مستحق ہیں۔ پھر عام لوگوں کو کچھ ہدایات اس میں دی گئی ہیں کہ ایک دوسرے کے گھروں میں کس طرح سے جانا چاہیے، کیسے اجازت کا رول ہے وہ بتایا گیا ہے۔ پھر اس میں غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو۔ پھر عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ کس طرح سے اپنا لباس پہنے، اور یہ بھی ان کو بتا دیا گیا کہ وہ کس کس کے سامنے بن سور کر آ سکتی ہیں، کون سی وہ پوری لسٹ دے دی گئی۔ پھر معاشرے کے اندر جو مرد اور عورتیں بغیر نکاح کے بیٹھے ہوئے ہیں اس بات کو ناپسندیدہ قرار دے کر یہ حکم دے دیا گیا کہ ان کے نکاح کر دیے جائیں۔ پھر اس کے بعد گھر کے اندر رہتے ہوئے جو ملازمین ہیں اور نابالغ بچے ہیں ان کے لیے بھی پرائیویسی کے ٹائمنگز کے ایک رول مقرر کر دیے گئے کہ کس وقت وہ آ سکتے ہیں اور کس وقت وہ اجازت لے کر آئیں گے۔ یہ سب ہدایات اس صورت میں آ رہی ہیں۔ پھر ان ہدایات کے ساتھ ساتھ منافقین اور مومنین کی وہ کھلی علامتیں بھی بیان کر دی گئی ہیں جن سے کہ ہر انسان یہ جان سکتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں مخلص اور اچھے اہل ایمان کون سے لوگ ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کا کام جو منافقین ہیں اور جن کا کام فتنہ پھیلانا ہے۔ اور ایسے ضابطے اس میں مقرر کر دیے گئے کہ مسلمانوں کے اندر جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے، وہ مضبوط ہو جائے، اور یہ نہ ہو کہ کسی نے بھی اٹھ کر کوئی افواہ پھیلا دی اور پورا معاشرہ اس کی وجہ سے ہل کر رہ گیا۔ تو اس تمام بحث میں جو نمایاں چیز دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کتنا بڑا واقعہ درپیش آیا تھا، کتنی بڑی بات ہوئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ خاندان نبوی کے اوپر انگلی اٹھا لی گئی تھی۔ لیکن اس پوری صورت میں جو اس کے بعد نازل ہو رہی ہے کوئی تلخی نہیں ہے، بلکہ ایک طرف تو ان حالات کو دیکھیے کہ جس میں صورت نازل ہوئی، اور دوسری طرف انداز کلام کو دیکھیے، کتنا ٹھنڈا طریقہ ہے، کتنی پیارے الفاظ ہیں، کتنے
اصلاح کے احکامات دیے جا رہے ہیں، حکیمانہ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تعلیم اور نصیحت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن کے خلاف یہ فتنہ اٹھایا گیا، یعنی ظاہر مومنین کے خلاف فتنہ اٹھایا گیا تھا اور منافقین نے اٹھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو ہدایت دی ہیں، پوری رولنگز اس کے اندر آ گئیں جو ابھی ہم پڑھیں گے۔ تو اس سے بھی ہمیں ایک سبق ملا کہ جب فتنے اٹھیں تو ان کے مقابلے میں اگر کوئی شخص اشتعال انگیزی کرنے لگے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے لگے، تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، فتنہ تو اور بڑھ جائے گا، بلکہ اس وقت میں ٹھنڈے تدبر سے کام لینا چاہیے، اعلیٰ ظرفی اور حکمت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ نے جس طرح سے ریاکٹ کیا، جس طرح کا رد عمل دیا، وہ انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملے گا۔ ان تمام حوالوں سے سورہ نور ہماری اخلاقی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین معیار قائم کرتی ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ اس سورت کی ابتدا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ بلند اخلاق اختیار فرمانے کی توفیق دے اور ہمیں ہمارے پیارے نبی اور ہمارے صحابہ کرام اور صحابیات کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم سورہ نور کو کل انشاءاللہ تعالیٰ شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔